یہی وجہ ہے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کل انبیاء کا سلطان بنایا اور ان سے حضور علیہ السلام کی نبوت پر عہد لیا، تو گویا ہر نبی حضور کا محب اور عاشق ہو گیا۔ جب ابھی عالم بشریت پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سلسلہ نبوت زمین پر ابھی جاری ہی نہیں ہوا تھا، ہر نبی کی روح نے سوچا کہ ابھی تو انسانیت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، رب کائنات اس کا کوئی ایسا محبوب بھی تو ہے کہ جس کی خاطر ہم سے بیعت لے رہا ہے، رب ہم سے میثاق لے رہا ہے، ہم سے معاہدہ ان پر ایمان لانے کا لے رہا ہے۔ تو ہر نبی حضور کی زیارت کا مشتاق ہو گیا، ہر پیغمبر حضور کے دیدار کا مشتاق ہو گیا، اور ہر ایک کی آرزو ہو گئی کہ کاش میرے زمانے میں تاجدار کائنات آ جائیں اور میں حضور کی بیعت کر لوں۔ ہر رسول آرزو کرنے لگا کاش میں زمانہ مصطفیٰ کو پالوں اور حضور کا امتی بن جاؤں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ایک خاص بات آج حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت کم موقع ملا ہوگا آپ کو سننے کا۔ حدیث میں آتا ہے ہر پیغمبر جب تک امت ان کی دعوت پہ لبیک کہتی تو وہ ان کے ساتھ رہتا، یہ بات یاد رکھنے والی، اور جب امت ان کی دعوت کو رد کر دیتی، منکر ہو جاتی اور اللہ کا عذاب اترتا تو وہ نبی وہاں سے ہجرت کر جاتے۔ تو بہت سے انبیاء ان کو پتا تھا ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر زمان پیدا کہاں ہوں گے، ان کے علم میں تھا کہ کعبۃ اللہ والے شہر مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ حج کریں گے عرفات اور مینا کے میدانوں میں، وہ ہجرت کریں گے سوئے مدینہ۔ ان کو مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ قرآن کی نص آ گئی نا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور پھر ان کتابوں میں تذکرے آئے ہیں سب، مکہ کے، وادی بطحا کے، وادی فاران کے تذکرے۔ چنانچہ جب ان کی امتیں ان کی دعوت کو رد کر دیتی اور وہ وہاں سے ہجرت کرتے تو اکثر انبیاء اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ کے لیے، حضور علیہ السلام کا زمانہ پانے کے لیے، حضور سے بیعت کرنے کے لیے، حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے انبیاء سفر کر کے مکہ آ جاتے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، دور دراز سے سفر کر کے مکہ آ جاتے۔ 2 منٹ، اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں سنیے، اس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، امام ابن جریر نے روایت کیا، اس کو امام ازرقی نے اخبار مکہ میں روایت کیا، اور روایت حضرت عطا بن صائب سے ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے، اور جلیل القدر ثقہ تابعی ہیں۔ وہ کہتے کہ جس نبی کی امت ہلاک ہو جاتی دعوت نبوت کو رد کرنے کے باعث، اور نبی وہاں سے ہجرت کرتے تو وہ شہر مکہ آ جاتے اور عمر بھر آمد مصطفیٰ کے انتظار میں مکہ رہتے، یہی عبادت کرتے، یہی وفات ہوتی، یہی دفن ہو جاتے۔ تو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فمات بہا نوح و ہود و صالح و شعیب و قبورہم بین زمزم والحجر۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام بھی مکہ آ گئے اور یہیں حرم کعبہ کے سین میں رہے، حضرت ہود بھی یہاں آ گئے تھے، حضرت صالح بھی یہاں آ گئے تھے، حضرت شعیب بھی یہاں آ گئے تھے، اور ان سب کے مزار زمزم اور حجر اسود کے درمیان، یا زمزم اور حتیم کے درمیان جو مطاف کعبہ ہے، جدھر دروازہ ہے کعبے کا، اس حصے میں ان سب انبیاء کے مزارات ہیں۔ اور آقا علیہ السلام اس طرح حدیث پاک میں ہے، فرمایا فَإِنَّ قَبْرَ نُوحٍ وَهُودٍ وَصَالِحٍ وَشُعَيْبٍ بَيْنَ زَمْزَمَ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ۔ نوح علیہ السلام سے لے کر شعیب علیہ السلام تک ان سب انبیاء کی قبریں، مزارات صحن کعبہ میں جہاں آپ طواف کرتے ہیں، زمزم اور مقام حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کے حصے میں یہ سب انبیاء مدفون ہیں۔ کیوں رہے عمر بھر؟ کیوں مدفون ہوئے؟ آمد مصطفیٰ کا انتظار کرتے ہوئے کہ ہم رعایا ہیں، ہمارا سلطان یہاں آ رہا ہے، ہمارا شہنشاہ یہاں آ رہا ہے، جن کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد کر چکے ہیں وہ ان کی آمد ہے، کاش ہمیں ان کا زمانہ مل جائے۔ امام فاقی فضائل مکہ میں روایت کرتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ بین الرکن والمقام و زمزم قبر 99 نبیہ، 99 انبیاء کے مزارات مقام زمزم اور مقام حجر اسود، اس کے درمیان 99 انبیاء کے مزار ہیں۔